تمام مصادر اور مراجع کا بھی مرجع ہوا کرتے تھے. جب ہم پوچھتے تھے کوئی بات تو ان کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، فوراً ہم جہاں پر کلک کرتے ہیں وہ کلک سے پہلے آپ کو جواب دیتے تھے. لیکن چونکہ اب ہم روز بروز علمی طور پر ہم چونکہ پستی کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری جو صلاحیتیں تھیں، جو قابلیتیں تھیں، وہ آہستہ آہستہ ماند پڑ رہی ہیں، دم توڑ رہی ہیں، ہمیں پھر ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا کہ یہ کہوں کہ یہ اس کا نعم البدل ہے، ان کتابوں کا نعم البدل ہے، ایسا ہرگز نہیں. وہ جو کتابیں تھیں نا، ان کے اندر برکت بھی تھی، ان کے اندر علم بھی تھا. ہم جب کسی مکتبے میں، کسی لائبریری میں جاتے تھے، کسی چیز کو تلاش کرتے تھے، ایک چیز کی تلاش کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں اور بھی ملتی تھیں. سب سے پہلے تو ہمیں اس کتاب کا تعارف ہوتا تھا، ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کتاب کتنی ضخیم ہے، اس کے اندر کتنی جلدیں ہیں، اس کی تقسیم کیسی ہے، اس کی تبویب کیسی ہے، اور ہمیں اس کی چیزیں ملیں گی کیسے، اور پھر اس کی ورق گردانی کرتے تھے اور تلاش کرتے رہتے تھے. تو بہت ساری چیزیں ہمیں اور بھی حاصل ہوتی تھی. لیکن اب یہاں پر جو چیزیں سافٹ ویئر میں آ گئی، ہمیں ایک کلک سے چیزیں مل تو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم علم میں چیزیں، شاید ہم علم میں بڑھ گئے، ایسا ہرگز نہیں. ہمارے وسائل تو بہت ہو گئے، ہمارے پاس ہیں، یہ سارے ٹولز ہیں، یہ سارے ادوات ہیں. ہمیں اگر ان کا صحیح طریقے سے استعمال آ بھی جائے تو تب بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم علم میں شاید بہت بڑے ہم عالم ہو گئے، یا پھر ہم بہت کچھ ہم جانتے ہیں. اگر صرف یہ ٹولز ہی سب کچھ جانتے ہوتے تو ہم کہتے سب سے بڑا جو عالم ہے، سب سے بڑا علامہ ہے، وہ تو پھر گوگل ہوا نا. لیکن ہمارے یہ جو وسائل ہیں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے. وہ اس لیے بھی کہ دنیا نے بڑی ترقی کر لی. ہم جب اپنے علماء کی بات کرتے ہیں، ہم جب اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے بزرگ اور ہمارے جو علماء سے، ان کو اگر کبھی کہیں جانا ہوتا تھا تو پیدل جاتے تھے. بہت پہلے مثال کے طور پر اگر ان کو سعودیہ جانا ہوتا تھا تو پیدل جاتے تھے، پھر جہازوں پر جاتے تھے، باہری بیڑوں پر جاتے تھے، کشتیوں پر جاتے تھے. ٹرینوں کا سفر بھی رہا، ہمارے ہاں بسوں کا سفر بھی رہا. تو اگر آج یہاں سے کسی کو لاہور جانا ہو، وہ یہ کہے کہ بھائی چلنے میں بڑے فائدے ہیں، صحت بنتی ہے، ورزش ہوتی ہے، ہم بیٹھ کر جو ہے نا وہ ہمارا وزن بڑھ گیا ہے، صحت خراب ہو گئی، تو کیا ضرورت پڑی ہمیں پیدل چلنے کی، اور پیسے بھی بچانے چاہیے. ٹھیک ہے، جہاز کے بجائے ہم بس پہ ہی چلتے ہیں. جا تو سکتے ہیں آپ، لیکن آج جو سب سے بڑی اور سب سے قیمتی جو چیز ہے نا، وہ آج وقت ہے. تو اگر آپ 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ سکتے ہیں تو آپ کو پیدل 2 3 4 مہینے لگانے کی کیا ضرورت. اگر بس کے ذریعے آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ کو سائیکل اور موٹر سائیکل کی کیا ضرورت. اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل اور سائیکل ہے تو پیدل چلنے کی آپ کو کیا ضرورت. تو اسی طریقے سے جہاں پر دنیا کے تمام دیگر فیلڈز میں ترقی ہوئی، ہمارے علمی فیلڈ میں بھی بہت بڑی ترقی ہوئی، بلکہ انقلاب آیا ہے. میں خود جب شروع میں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں جب اساتذہ اسائنمنٹ دیتے تھے لکھنے کے لیے، کچھ تحقیق کا کام دیتے تھے، تو ہم مکتبے میں جا کر مکتبوں کی خاک چھانتے تھے، گھنٹوں لگاتے تھے. بلکہ ایسے دن بھی ہوتے تھے چھٹیوں میں کہ دن بھر مکتبے میں گزر جاتا تھا. ایک کتاب اٹھاتے تھے، دوسری اٹھاتے تھے، پھر وہ رکھ دیتے تھے. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ لائبریرین ہماری ساری پھر کتابیں اٹھا کے لے جاتا تھا، کہتا تھا کہ بھائی اتنی کتابیں آپ نے جمع کیوں کر کے رکھی ہوئی. پھر ہم ان کی منتیں کرتے تھے، پھر آ کر جمع کر، پھر کھولتے تھے، پھر اس کو دیکھتے تھے. وہ شام کو ہم 2 4 صفحے جا کر لکھتے تھے. اگر آپ آج لکھنے بیٹھیں، اگر آپ کو ایک حدیث چاہیے، اگر آپ کو عبارت چاہیے، تو میرے خیال میں وہ دنوں کی بات تو بہت دور کی بات ہے، وہ گھنٹوں کی بھی دور ہے. اب تو آپ چند سیکنڈ میں، آپ مثال کے طور پر ابھی ہم دیکھیں گے، ایک حدیث آپ تلاش کر رہے ہیں، آپ حدیث چند سیکنڈ میں تلاش کر لیتے ہیں.
اس حدیث کو کون کون سے راوی نے ذکر کیا اور کون کون سی کتاب میں ذکر ہوئی، وہ جو راوی ہیں اس کے اندر 3 4 5 6 ان کا جرح اور تعدیل میں کیا مقام ہے، علماء نے ان کے حوالے سے کون سے عالم نے کیا کہا ہے، اور پھر ہر راوی کی کتنی حدیثیں ہیں بخاری میں، ابھی ہم دیکھ کر آپ کو بتاتے ہیں، کتنی مسلم میں ہیں، کتنی سنن ابی داؤد میں ہیں، نسائی میں ہیں، دیگر کتنی دیر میں، سیکنڈوں میں۔ لیکن ہم پھر بھی محدث نہیں بنیں گے اور بنتے بھی نہیں، لیکن ہمارے کام میں آسانی ہو گئی۔ آپ ایک مبلغ ہیں، آپ ایک مفتی ہیں، چونکہ ہمارے حافظے بہت کمزور ہو گئے، ہم بیٹھے بیٹھے ساری چیزیں ہم حفظ کر نہیں سکتے، ہمارے پرانے علماء یاد کر لیتے تھے۔ اب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کمپیوٹر پر بیٹھے ہوتے ہیں اور عام طور پر ہمارا دن ایسے ہی گزرتا ہے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے بعد، تو کوئی شخص ہمیں کال کرتا ہے، پوچھتا ہے بھائی یہ بتائیے گا کہ اس ٹائپ کی، اردو میں بتاتا ہے اس ٹائپ کی کوئی حدیث ہے، ہم اس کو عربی میں کر کے فوراً بیٹھے بیٹھے گوگل میں ڈالتے ہیں اور وہیں بات چل رہی ہوتی ہے، اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا، ہم اس کو بتا دیتے ہیں، اور کبھی یہ بھی سمجھتے ہیں سامنے والا شاید کہ ماشاءاللہ کیا علمی شخصیت ہو گئی۔ اسی طریقے سے فقہ کی بات ہو جائے، اسی طریقے سے باقی علوم اور فنون، کسی لفظ کا آپ کو معنی چاہیے ہوتا ہے، کوئی منٹوں گھنٹوں کی بات نہیں بلکہ سیکنڈوں کی بات۔ تو ہماری زندگی جہاں پر ہماری ٹائم کی قیمت بڑھ گئی، ہماری زندگیاں مختصر ہو گئیں، تو ہمیں ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارا اسلام ان چیزوں سے روکتا نہیں بلکہ ہمارا اسلام ان چیزوں کا حکم دیتا ہے، اور ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو علوم اسلامیہ جو جتنا بھی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری عربی میں ہیں۔ انگلش کے جو لوگ ہیں وہ انگلش پر مہارت بھی رکھتے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے دوائی لکھ کر دی ہے یہ مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، تو فوراً وہیں بیٹھ کر وہ فارمولہ ڈالتا ہے، 2 3 4 دوائیاں آ جاتی ہیں، وہ لکھ کر دے دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے جو ڈاکٹر تھے وہ یاد کرتے ہوں گے، لیکن آج یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ویسے ضرورت تو ہے ہی، لیکن یہ کہ چونکہ ہم خود سست ہو گئے تو ہمارا جو کام ہے وہ بہت آسان ہو گیا۔ اچھا یہ نہیں مل رہی تو یہ ہے، اچھا یہ نہیں مل رہی تو یہ ہے، اگر یہ نہیں ملے گی تو یہ لے لیں۔ اسی طریقے سے دنیا کی جتنی باقی جو فیلڈ ہیں ہمارے علوم اور فنون کی، وہاں پر بھی ایسی ترقی ہے، ایسا ہی انقلاب برپا ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جو مکتبہ شاملہ کا جو کام ہوا، مکتبہ شاملہ کے حوالے سے جو کام ہوا، باقی علوم میں اس قدر نہیں ہوا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو علوم اسلامیہ ہیں، ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں ہم دینی غرض سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، تو اتنے بڑے پیمانے پہ کام نہیں ہوا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنے ہاں چیزیں کاپی کر لی ہوں گی، اور اگر وہ کاپی کر رہے ہیں تو ہم اپنے فوراً کام کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ اپنا ہم ٹائم بچائیں جس کے لیے ہم یہاں پر آج موجود ہیں۔ مکتبہ شاملہ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں، میں ذرا اس کو جہاں مکتبہ شاملہ کی ہم بات کرتے ہیں، چونکہ مکتبہ شاملہ مکمل مفت ہے، اس کے جو پرانے ورژن ہیں میں ذرا ایک کلک سے میں آپ کو دکھا دوں، صرف اس لیے کہ آپ کے علم میں ہوں۔ ایک یہ ہے مکتبہ شاملہ جو پی ڈی ایف کے ساتھ مرتبط ہے، یہ 2012 میں لانچ ہوا تھا یا 2013 میں لانچ ہوا تھا۔ یہ اس کی خصوصیت اب بھی ہے، ہم ذرا آگے چل کر میں
اس کے حوالے سے مختصر سا بتاؤں گا، اگرچہ جو ہمارے پاس نیا ورژن ہے ہم اس کو انسٹال بھی کر رہے ہیں، ہم اس کی طرف جائیں گے۔ اس کی خصوصیت اپنی جگہ پر اس لیے ہے کہ اس کے اندر تقریباً 75 GB PDF کی فائلیں موجود ہیں۔ تو PDF کی فائلیں ظاہر ہے ابھی میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ ہمارے لیے ایک مسئلہ یہ بھی رہتا ہے، اور شاید آپ کے لوگوں کے ذہن میں بھی ایک بات ہوگی کہ ایسا سننے کو ملتا ہے، پاکستان میں کچھ زیادہ ہی سننے کو ملتا ہے کہ مکتبہ شاملہ میں تحریف ہوئی، لوگوں نے بہت زیادہ تحریف کی، تبدیلی ہوئی۔ بعض لوگ اپنے فکر کو پروان چڑھانے کے لیے اس کے اندر کچھ عبارتیں آگے پیچھے خرد برد کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ ہم بطور محقق ہم سے کئی دفعہ یہ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کتاب دیکھیں، آپ انٹرنیٹ پر جو مواد موجود ہے اس پر بھروسہ نہ کریں، خود کتاب دیکھیں آپ، کیا واقعی یہ چیز ایسے موجود ہے کہ نہیں، کیا واقعی یہ عبارت اس کتاب کی ہے بھی کہ نہیں۔ تو جب ہمارے پاس کتاب موجود نہیں اور ہم اتنی زیادہ کتابیں خرید بھی نہیں سکتے اور بہت دفعہ ہم کتابوں تک پہنچ بھی نہیں سکتے، تو ہم یہاں پر اس کی PDF دیکھ سکتے ہیں، فوراً ایک کلک سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں بہت بڑی تعداد میں PDF کی کتابیں موجود ہیں۔ اچھا، ابھی ہم اس کو بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 1 سال پہلے تک ہم جس مکتبہ شاملہ کو استعمال کرتے رہے ہیں، جو تیسرے ورژن کے یا الاصدار الثالث کے نام سے مشہور ہے، وہ ہے یہ۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے اس پر کام کیا ہو۔ یہ میں بہت پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ تو سال میں 2 اصدار بھی آئے ہیں، یعنی 2 ایڈیشن ورژن بھی آئے ہیں۔ اچھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کب کا ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہم یہاں پر جاتے ہیں، اور یہ ہے 3.64۔ اچھا، یہاں پر تاریخ نہیں لکھی، اس سے اب جو نئے ورژن آ رہے ہیں اس کے اندر تاریخیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اس کو بھی ہم بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کا جو ورژن ہے تقریباً 1 سال تک یہ بھی رہا۔ اچھا، اس سے پہلے جتنے بھی ورژن تھے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو میں نے استعمال نہ کیا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کا فوراً پتہ بھی چل جاتا ہے آپ کو، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس سے۔ اور پھر آپ کی ہمیشہ یہ جستجو بھی ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے، نیا ایڈیشن آتا ہے اس طرح کا، تو اس کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں۔ اور مکتبہ شاملہ میں جب کوئی غلطی ہوتی ہے، کبھی ظاہر ہے کہ انسانوں کا کام ہے، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی پیج ساقط ہو جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے، کبھی کیونکہ بہت ساری چیزوں پر انہوں نے زیر زبر بھی لگائی ہیں، اور اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کتاب کو یا پھر اوور آل سرچنگ میں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، پھر ان کو پتہ چلتا ہے تو اس کی پھر تصحیح کرتے ہیں۔ تو کبھی وہ تصحیح ممکن ہوتی ہے اور کبھی تصحیح ممکن نہیں ہوتی۔ اچھا، جب تصحیح ممکن ہوتی ہے تو کتاب کے اندر غلطی ہے تو کتاب وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، پھر وہی کتاب اپلوڈ کر دی جاتی ہے، اور پھر فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہاں سے کہ وہ کتاب، اس کتاب کی اپڈیٹ ہو چکی ہے، اور پھر آپ ایک کلک سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو تصحیح کا عمل ہے یہ ہمیشہ سے جاری ہے، ایک زمانے سے جاری ہے۔ اس سے پہلے جو مکتبہ شاملہ آتا تھا اس کے اندر یہ تصحیح نہیں ہوتی تھی، تصحیح بھی نہیں ہوتی تھی، اور کوئی کتاب ایڈ بھی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ایک عرصے سے اب یہ چل رہا ہے۔ تو اس کو بند کر دوں۔
اچھا، پھر جب بھی نیا ورژن آتا ہے اس کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں اور بہت ساری ہوتی ہیں کئی دفعہ. یہ ہم جو تقریباً 1 ہفتہ پہلے تک ہم استعمال کر رہے تھے وہ یہ والا ورژن تھا. 1 ہفتہ پہلے تک جو لوگ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں شاید ان کو معلوم ہو. 1 ہفتہ پہلے اس کی اپڈیٹ بند ہو گئی تھی. تو اپڈیٹ بند ہونا، اب ہمیں بھی یہ لگا شاید کوئی نیا ورژن آنے والا ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے. تو پھر اچانک پتہ چلا کہ اس کا نیا اصدار آ گیا ہے. اگر آپ میں سے کوئی یہ اصدار استعمال کر رہا ہے تو بلکہ یہ نیا معذرت یہ نیا والا جو مکتبہ ہے جو ابھی ہے یہ وہ والا کھل گیا ہے. ہاں، اس کے اور اس میں صرف اتنا ہی فرق ہے کیونکہ وہ پہلے والا نہیں کھل رہا تھا، شاید وہ بھی کھل جائے گا. تو یہ جس پر ہم پریکٹس کریں گے آج وہ یہ والا ہے. اس کا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس کی تفصیل کی طرف پھر آتا ہوں ایک ایک چیز کے بارے میں. یہ نیچے لکھا ہے انل برنامج. تو جب ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہاں سے کہ یہ ہے شوال 1444 اور یہ ٹھیک میں کہہ سکتا ہوں یہ صرف 3 دن یا 4 دن پہلے آیا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو ترتیب اس سے پہلے دیا ہو، لیکن 3-4 دن پہلے یہ نیٹ پر اویلیبل ہوا ہے. اچھا، یہ ہم کہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے؟ میں آپ کو یہاں سے لے کر چلتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہو اور اگر کر بھی لیا ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. لیکن ڈاؤن لوڈ کرنے سے بھی پہلے آپ کے لیے ایک بات بڑی ضروری ہے سمجھنا. وہ یہ ہے کہ ذرا یہ کی بورڈ نکالیے گا. جو میں کی بورڈ استعمال کر رہا ہوں جو لیپ ٹاپ میں بھی ہے نا میرے پاس، وہ اوریجنل عربک کی بورڈ ہے کیونکہ یہ لیپ ٹاپ بھی میں وہاں عرب سے ہی لایا تھا. اور یہ جو کی بورڈ ہے نا یہ پیور عربی کی بورڈ ہے یہ. اور ہم جو کی بورڈ استعمال کرتے ہیں عربی میں اس کا نام ہے 101. تو یہ 101 والا ہے. لیکن آپ چونکہ اردو لکھتے ہیں اور آپ کا عربی سے اب تک تعلق نہیں ہوگا تو آپ کو اس کی بورڈ کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس لیپ ٹاپ میں بھی یہی ہے، اس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ میرے پاس لیپ ٹاپ میں ہے. میں یہ صرف دکھانے کے لیے، یا میں نے یہ سوچا کہ اگر میرے لیپ ٹاپ میں کوئی مسئلہ ہوگا تو میں اس کو استعمال کروں گا. اچھا، میں نے بالکل یہی کی بورڈ اردو میں بھی بنایا ہوا ہے، بالکل یہی ایسے ہی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں غور سے؟ اردو میں بھی، اور بہت آسان ہے. آپ گوگل میں مائکروسافٹ سے ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں آپ. اس کے اندر بڑا آسان اس کا طریقہ ہے، وہاں سے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی کی بورڈ بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ اس کی بورڈ میں یہ ایچ کے اوپر الف ہے اور بے ہے ایف پر عربی والے میں، اور یا ہے ڈی پر مثال کے طور پر. اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے میرے مزاج کے مطابق ڈی پر بے نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر سین ہونا چاہیے، مجھے ایسے اچھا لگتا ہے یا میری پریکٹس ایسے ہے، تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں ایک اور نشست کی ضرورت ہوگی، اور ویسے آپ خود گوگل کی مدد سے بھی بنا لیں گے، اتنا مشکل نہیں ہے. اچھا، اب جو کی بورڈ میں نے آپ کو اس سے پہلے میسج کے ذریعے بتایا تھا، اس کو ذرا اس طرف رکھ دیجیے. اگر ہم یہاں پر گوگل میں اگر ہم لکھتے ہیں عربک فونیٹک کی بورڈ، تو وہ جو کی بورڈ ہے وہ بالکل ویسے ہے جیسے اردو فونیٹک کی بورڈ ہے. آپ میں سے اردو فونیٹک کی بورڈ کو استعمال کرتا ہے؟ ذرا مجھے بتائیے گا.
ہاتھ کھڑا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کے لیے کتنی آسانی ہوگی. اردو فونیٹک کی بورڈ. ٹھیک ہے. اچھا باقی جو لوگ نہیں استعمال کرتے ہو سکتا ہے وہ اردو کا جو ایک اپنا کی بورڈ ہے اس کو استعمال کرتے ہوں گے. وہ اردو فونیٹک کی بورڈ سے مختلف ہے. اچھا میں ان لوگوں کے لیے کہوں گا کہ جو اردو فونیٹک کی بورڈ نہیں استعمال کرتے اور وہ اردو کا اپنا کی بورڈ استعمال کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کا عربک کی بورڈ بھی ویسا بنا سکتے ہیں. گھنٹے 2 گھنٹے کا کام ہے بالکل. اچھا وہ اس لیے اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے چونکہ عربی پہ پریکٹس کی ہے اور میری عادت تھی تو مجھے اردو فونیٹک کی بورڈ سے لکھنا بڑا مشکل ہو رہا تھا تو میں نے اپنا ایک کی بورڈ بنا لیا. اچھا یہ فونیٹک کی بورڈ ہے کیا؟ شاید جن لوگوں کو معلوم نہیں ذرا میں ان کو بتاؤں. یہ عربک یا اردو فونیٹک کی بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم انگلش لکھتے ہیں نا ویسے ہی ہم اردو لکھتے ہیں اور عربی بھی ویسے لکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں بی لکھنا ہوتا ہے تو کون سے بٹن کو ہم پریس کرتے ہیں بی لکھنے کے لیے؟ بی کو باغ یعنی بے کے لیے بی. اردو میں بھی بے کے لیے با کے لیے بی. اور اگر دال لکھنا ہو تو ڈی اور فے لکھنا ہو تو ایف اور رے لکھنا ہو تو بہت آسان ہے. کوئی بھی آپ کی بورڈ اٹھائیں اور آپ فوراً اس کو ایسے لکھتے جائیں گے جیسے آپ اردو لکھتے جائیں گے ایسے ہی آپ عربی لکھیں گے. ایسے ہی مثال کے طور پر بسم اللہ ہم لکھتے ہیں تو بی اور پھر ایس اور پھر ایم اور پھر اے اور پھر ایل اور پھر ایل اور پھر ایچ. تو بڑا آسان ہو گیا. اور ہو سکتا ہے ایچ میں ہا ہو یا ہا ہو یعنی آنکھوں والی یا دوسری تو اس میں آپ کو ایک شفٹ کے ساتھ مل جائے گی ایک بغیر شفٹ کے مل جائے گی. اچھا اب یہ فونیٹک کی بورڈ ہو گیا. اب جو کی بورڈ نیٹ پہ موجود ہے عربک فونیٹک کی بورڈ اگر ہم یہاں پہ تلاش کرتے ہیں تو اگر میں یہاں پر لکھوں تو یہ مجھے فوراً مل جائے گا عربک فونیٹک. یہ دیکھیں میں نے یہ لکھا تو یہ سامنے آ گیا عربک فونیٹک کی بورڈ. اچھا اس سے بھی کام چلا سکتے ہیں لیکن جو اردو فونیٹک کی بورڈ ہم استعمال کرتے ہیں یہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے کیونکہ یہ پاکستانیوں نے ترتیب نہیں دیا. یہ یورپ والوں نے ترتیب دیا ہوگا جن کو ضرورت پڑتی رہتی ہے یا ہو سکتا ہے عربوں میں سے کسی نے ترتیب دیا. یہ ہمارے اردو والے سے تھوڑا سا مختلف ہے خاص طور پر حمزے میں یا میں یا کچھ اس ٹائپ کی چیزیں ہیں جو اس سے مختلف ہے. تو ہم نے خود کی بورڈ بنایا ایک جو آپ لوگوں کے پاس امید ہے پہنچ چکا ہوگا. وہ ہے طاہری کے نام سے عربک فونیٹک کی بورڈ. ذرا مجھے یو ایس بی دیجیے گا میں ایک دفعہ ہاں بلکہ یہاں پہ ہے میں ایک نظر آپ کو یہاں پر دکھا بھی دوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ طاہری کے نام سے ہے اور یہاں پر آپ کے پاس ہوگا. اس کو ہم یہاں سے انسٹال کریں گے. یہ میں انسٹال کر لیتا ہوں. اگر آپ کے ہاں کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. مجھے بتاتے رہیں گے آپ اگر کوئی پریشانی ہو کیونکہ سب سے بڑا جو مسئلہ رہتا ہے نا ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ یہ رہتا ہے کہ ہم عربی لکھیں گے کیسے. ہمیں تو عربی لکھنا نہیں آتی. یہ تو کی بورڈ مختلف ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اچھا میرے پاس چونکہ پہلے سے انسٹال ہے تو یہ 2 آپشن دے رہا ہے کہ اس کو آپ کو ریموو کرنا ہے یا پھر اس کو ریپیئر کرنا ہے. تو میں اس کے ریپیئر کے آپشن پر میں کلک کروں گا اور پھر اس کے بعد یہ فنش.
ابھی اس کے بعد یہ یہاں پہ ایک منٹ ذرا کمپلیٹ نہیں ہوا خیر. جی اب یہ ہو گیا. اچھا اب ذرا دیکھیں آپ یہ یہاں پہ کلک کیجئے گا. اس کے اندر ایک ہے عربک سعودیہ عربیہ اور دوسرا ہے عربک عراق. تو یہ عربک عراق سے ہے. وہ سعودیہ اس لیے ہم نے نہیں رکھا کہ تاکہ پھر وہ آپس میں مکس نہ ہو. اگر میں یہاں پر کلک کروں گا اس کی بورڈ پر اور میں اگر لکھنا چاہوں گا، اب میں عربی لکھنا چاہتا ہوں اور تو اس میں اگر بسم اللہ لکھتا ہوں تو میں بی کو پریس کروں گا، پھر ایس کو پریس کروں گا، پھر ایم کو پریس کروں گا، پھر اے کو پریس کروں گا. اسی طریقے سے یہ ہوگا. یہ جو عراق والا ہے ٹھیک ہے. یہ بات یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو ذرا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ بہت بنیادی بات ہے یہ. آپ کے پاس جو لوگ یہاں پر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے ہیں انسٹال ہو گیا آپ کے پاس؟ بالکل ایسے آ گیا کہ نہیں؟ اچھا اگر ایسا نہیں آ رہا آپ کے پاس تو بڑی آسان سی بات ہے. یہاں پر آپ جائیں گے شو دا لینگویج بار، یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ جانے کے بعد آپ کے پاس لینگویج بار کھلے گا اور وہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں گے اگر یہاں پر نہیں. اور ویسے ری اسٹارٹ میں بھی وہ ظاہر ہو جاتا ہے اگر کسی کے پاس اس طریقے سے ظاہر نہیں ہو رہا تو. اچھا اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہم اب چلتے ہیں اس کے ڈاؤن لوڈ کی طرف. اور میں صرف بتا دوں ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنا نہیں ہے چونکہ اس میں تو بہت سارا ٹائم چاہیے ہوگا. جی یہ میں نے لکھا ہے المکتبہ، یہ اردو کا کی بورڈ ہے، المکتبہ الشاملہ. جی اور اس کو ہم انٹر دبائیں گے اس پر تو اس طریقے سے یہ المکتبہ الشاملہ اس طریقے سے یہ کھل گیا. یاد رہے کہ ہم نے عربی میں ہی لکھا ہے، اردو میں نہیں. اردو میں لکھیں گے تو یہ اردو والا مکتبہ شاملہ بھی ہے ایک، اگرچہ اس میں اتنی کتابیں نہیں ہیں لیکن یہ کہ ایک ہے. تو اس طریقے سے کھلے گا. اور پھر اس کے بعد ہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے میں نے مکتبہ شاملہ لکھا ہے نا، یہ ذرا نیچے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اور مکتبہ شاملہ بھی بہت سارے ہیں. دیکھیے گا یہ المکتبہ شاملہ الذہبیہ 34,521 کتابیں ہیں اس کے اندر. اچھا اس کے علاوہ اور بھی مکتبہ شاملہ یہاں پر موجود ہیں.
اچھا وہ اس سے کیجیے گا. یہاں تک بات واضح ہو گئی. میں اس کو یہاں پر بند کر دیتا ہوں. جی یہ بند ہو گیا. جی یہاں پر کوئی سوال ہے تو آپ مجھے بتائیے گا، کیونکہ ہم آپ ہی کے لیے بیٹھے ہیں، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو ایسا ہمارا لیکچر نہیں ہے کہ میں آپ کو سارا 1 منٹ میں بتا دوں اور پھر بتا کے چلا جاؤں، پتہ چلے کہ جناب کچھ بھی نہیں معلوم کہ وہ کر کیا رہے تھے اور کرنا کیا تھا. جی ڈاؤن لوڈ کے حوالے سے کوئی ہے بات؟ یا پھر بہت ساری باتیں ہیں جو پوچھیں گے تو پھر لمبی ہو جائیں گی. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کا مکتبہ شاملہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا. ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد اب ہم یہ میرے پاس ہے، ڈاؤن لوڈ ہوا ہے. یہاں پر اس کی جو فائلیں ہیں میں یہ والا لے لیتا ہوں. اس میں کوئی فائل مس ہو گئی. چلیں یہاں پہ لکھیے. اس میں بھی نہیں ہوا. ہاں ایسا کریں، ماؤس نکال لیں، اس کو لگا لیں. جی اچھا یہاں سے بھی نہیں ہوا. اچھا رہنے دیں، یہ میرے پاس یہاں پر بھی ہے. میں یہاں سے کھول لیتا ہوں. یہ دیکھیے گا. اب یہاں پہ دیکھیں آپ، میں یہاں سے کھول لیتا ہوں. یہ ہے میرے پاس. یہ اس طریقے سے ہے. یہ یہاں پر. اچھا اگر آپ میں سے کوئی مکتبہ شاملہ پہلا جو ایڈیشن ہے وہ استعمال اگر کوئی کر رہا تھا، اس کے اندر پی ڈی ایف کی فائلیں بھی ہوں گی، اور پی ڈی ایف کی فائلیں جو نیا ورژن ہے اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ فولڈر آپ کو وہاں بڑھانا پڑتا ہے. پھر یہ دیکھیے، یہ پی ڈی ایف کی فائلیں وہاں پر نہیں ہیں، تو وہاں پر یہ جو پی ڈی ایف جہاں لکھا ہوگا اس کو کاپی کر کے اس کے اندر ایڈ کرنا ہوگا. تو پھر یہ پی ڈی ایف کی فائلیں اس کے اندر آ جائیں گی. یعنی وہ تقریباً 11-12 جی بی ہے، اور یہ پی ڈی ایف فائل ملا کر پھر یہ 42 ہو جائے گا. ورنہ پھر پی ڈی ایف کی فائلیں خود اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر بہت ساری دیر بھی لگے گی آپ کو پھر سے، اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا پھر سے ڈاؤن لوڈ کرنے کا. تو یہ اس طریقے سے یہ ہو گیا مکتبہ شاملہ، اور انسٹال بھی آپ کا ہو گیا اس طریقے سے. اب ہم اس کی جو باتیں ہیں اس کی طرف ہم چلتے ہیں. یہاں تک کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم پھر شروع کرتے ہیں اس کو. اچھا یہ جو دیکھا ہے آپ نے نا، اس میں جو سب سے پہلے الٹے ہاتھ پہ ہے، سب سے پہلے الٹے ہاتھ پہ لکھا ہے بحث فی جمیع الکتب. جو پچھلا جو اصدار تھا، یا 2-3 جو پچھلے جو ورژن ہے اس کے اندر کسی میں یہ نہیں تھا. آپ مکتبہ شاملہ کھولے بغیر پورے مکتبہ شاملہ میں آپ کوئی بھی چیز سرچ کر سکتے ہیں. اور پچھلے میں بہت اگر ہم کرتے تھے تو بہت بڑا ایک مسئلہ تھا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہمیں سلیکٹ کرنی ہوتی تھیں. اور بہت پہلے یعنی کئی سال پہلے تھا ایک مکتبہ، اس کے اندر ایک آپشن تھا اندر جا کر، لیکن اب انہوں نے یہاں پر ہی ڈال دیا ہے. اب مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پر کوئی چیز لکھتے ہیں، میں یہاں پر لکھتا ہوں یتوکلون، ٹھیک ہے، یہ یتوکلون ہے یا کچھ اور ہے. یہ میں نے یتوکلون لکھا ہے.
اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو ظاہر ہے یہاں پر نہیں دے گا، لیکن اندر چل کر اگر ٹھیک نہیں بھی ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا وہاں رزلٹ آ جائے گا آپ کا۔ اب یتوکلون بہت زیادہ ہوگا تو میں اس کو اور مختصر رزلٹ کر لیتا ہوں، علی اللہ، یعنی جتنا چھوٹا لفظ ہوگا رزلٹ زیادہ آئیں گے۔ پھر اگر آپ کو ایگزیکٹ چیز معلوم ہے تو پھر وہ اس کا زیادہ حصہ آپ یہاں ڈالیں۔ اگر معلوم نہیں، آپ کو صرف اتنا پتہ ہے ایک حدیث ہے اس کا ایک لفظ ہے یتوکلون، تو پھر آپ یہ ڈال سکتے ہیں، لیکن رزلٹ بہت بڑا ہو جائے گا پھر۔ تو رزلٹ کو چھوٹا کرنے کے لیے، مختصر کرنے کے لیے آپ کو لفظ پھر بڑھانے چاہیے، اور جب آپ نے پوری حدیث ڈال دی اور ہو سکتا ہے آپ کو ایک رزلٹ بھی نہ ملا تو پھر کیا کریں گے؟ آپ اس کو چھوٹا کریں گے، رزلٹ کو کم کر دیں گے، تو پھر آپ کو چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ میں نے لکھ دیا ہے یتوکلون علی اللہ۔ اب ہم اس کو انٹر دباتے ہیں، اور انٹر دبانے کے بعد آپ ذرا دیکھیں گے یہ نیچے آ رہا ہے التجہیز للبحث، یہاں پر دیکھا آپ نے، یہ جہاں پر یہ پورے شاملہ میں انہوں نے تلاش کیا۔ اب یہ اس میں 8200 کچھ کتابیں ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پورے مکتبہ شاملہ میں کبھی تلاش کرتے تھے تو ہمیں آدھا پونا گھنٹہ لگتا تھا اسی لیپ ٹاپ میں، اور اگر اس کے اندر SSD ہوتی تو میرا خیال میں شاید 2 سیکنڈ لگنے تھے، پورا اس کا رزلٹ آ گیا۔ اب یہ رزلٹ کی طرف ہم اس لیے نہیں جا رہے کہ میں آپ کو اور چیزیں بتاؤں گا تو آپ کو چیز سمجھ میں آئے گی، لیکن پورے مکتبہ شاملہ کا اس میں رزلٹ آ گیا۔ ہاں، اگر آپ اس رزلٹ کو مختصر کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ تخریج کر رہے ہیں حدیث کی، تو اگر ہمارے اس زمانے میں کسی نے اپنی کتاب میں یہ حدیث ذکر کی تو کیا آپ تخریج کر سکتے ہیں اس سے؟ نہیں کر سکتے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میری کتاب، آپ کی کتاب، کسی کی بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر اس سے ہماری پچھلی صدی ہجری میں چلے جائیں گے تو پھر تب بھی نہیں۔ حدیث کی تخریج کر رہے ہیں آپ، حدیث کی تخریج کے لیے پھر کہاں جانا پڑے گا آپ کو امام بخاری کے زمانے میں جانا پڑے گا، امام مالک کے زمانے میں کم از کم موطا، امام احمد بن حنبل کے زمانے میں کم از کم یعنی مسند میں، اور پھر اس کے بعد کی جو کتابیں ہیں تو ہمیں تو تیسری، چوتھی، پانچواں یعنی پانچواں، یہ جو صدی ہجری ہے ہمیں وہاں سے رزلٹ چاہیے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ آئیں گے یہاں پر، چونکہ یہ چیز یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم جب کام کریں گے تو پھر آگے بھی یہ لکھا ہے جمیع القرون، قرن کی جمع ہے یعنی صدی، تو سارے کے سارے قرون میں انہوں نے رزلٹ دے دیا، اور یہ بتا دیا آپ کو کہ چوتھے قرن میں سے 8 رزلٹ ہیں، اور 5ویں قرن میں سے 1، اور 6 میں 1، اور 7ویں میں سے 1، اور 8ویں میں سے 1، اور پھر 10ویں میں سے 1، اور پھر 15ویں میں سے 17، 15ویں میں سے۔ اور القرن معاصر، یعنی آج معاصر کا مطلب صرف وہ جو ہم عصر لوگوں نے لکھا ہے جو آج کل موجود ہیں، تو ہم عصر لوگوں میں سے 47 لوگوں نے، ہم عصر لوگوں نے بھی اس حدیث کو یا اس لفظ کو ذکر کیا، ہو سکتا ہے حدیث کے طور پر نہیں، ویسے کوئی عبارت ہو تو ذکر کیا۔ تو آپ کا رزلٹ جس وجہ سے آپ کام کر رہے ہیں، کس نوعیت کا کام ہے آپ کو، اس میں سے آپ اس رزلٹ کو مختصر کر سکتے ہیں اور فوراً وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ بہت بڑی خوبی ہو گئی ہے، یعنی یہ خوبی پچھلے میں بھی تھی اور اس سے پہلے نہیں تھی، اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ واضح ہو گئی یہ بات؟ اچھا، یہ جو لوگ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے ہیں ذرا وہ لکھ کر بتائیں، اور پھر دیکھیں اگر کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا، میرے خیال میں ابھی تو ساری چیزیں کاپی ہو چکی ہوں گی، کسی نے لکھ کر چیک کیا ہے؟ چیک کیا ہے تو ہاتھ کھڑا کریں، مجھے بتائیں، تاکہ ہم جو لیپ ٹاپ ہم نے منگوائے ہیں یہاں پر کوئی فائدہ تو ہو نا آپ کا۔ یا اب یہاں تک پہنچے نہیں ہیں، آپ بہت پیچھے رہ گئے؟ ایسا تو نہیں؟ آپ بہت پیچھے تو نہیں رہ گئے کہیں؟ جن لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ ہیں، انسٹال ہو گیا، اور انسٹال ہونے کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں کہ نہیں؟
ہو سکتا ہے میرے خیال میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ شاید ابھی بھی مسائل ہیں، ایسا ہے نا؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں رکنا چاہیے پھر آگے چلے؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز کو یہیں پر جی ہر چیز میں. اچھا اب ہم اس کو مختصر سبجیکٹ وائز بھی دیکھتے ہیں، اسی رزلٹ کو ہم سبجیکٹ وائز بھی دیکھ لیتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا، اگر بالفرض آپ کے پاس لیپ ٹاپ ابھی نہیں بھی، اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے تو کبھی بھی اگر آپ انسٹال کریں گے تو آپ یہ چیز تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر آپ ایسے بیٹھے ہی رہیں گے. جیسے علامہ شاہد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ تمام سبجیکٹ میں ہے یا پھر کسی ایک چیز میں یہ جو رزلٹ آئے. تو الگ الگ اگر ہم اس کو سبجیکٹ وائز کرنا چاہیں گے تو پھر یہاں پر بھی ہے ہمارے پاس آپشن کہ عقیدہ میں 13 کتابوں میں ہے یہ بات ابھی جو ہم تلاش ہم نے جو کی ہے، اور تفسیر میں 36 اور علوم القرآن میں 2 کتابوں میں، کتب السنہ حدیث کی کتابوں میں یعنی متون جو ہے، اور شروح الحدیث میں. تو مطلب یہ کہ اگر آپ فن عقیدہ پر کام کر رہے ہیں، آپ کو ابھی کسی اور فن میں یہاں پر کوئی لینا دینا فی الحال نہیں ہے، آپ کو جو بحث چاہیے، آپ کو جو موضوع جو تلاش کر رہے ہیں وہ عقیدہ کے اعتبار سے ہے، تو نہ تو آپ کو جوامع میں جانے کی ضرورت ہے، نہ تو آپ کو کتب تخریج میں جانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو پھر تفسیر میں جانے کی ضرورت ہے. تو آپ کو جانا کہاں ہے پھر؟ عقیدے میں. تو عقیدے کی کتابوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. پھر یہ دیکھیے آپ، یہ تو یہ ہم نے اب یہ عقیدے کی کتابوں میں، یعنی صرف اب عقیدے کی کتابوں میں جہاں پر ہوگا ہمیں رزلٹ وہ ہوگا. بہت آسان ہو گیا. یعنی آپ کام شروع تو کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا نہیں ملتا یہاں پر. یہ تو پورے مکتبہ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ پورے مکتبہ میں تلاش کرتے ہیں. اس کی تفصیل کی طرف ہم پھر آتے ہیں. جو باقی چیزیں آپ کو لگ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں. ٹوٹل رزلٹ اس کے تھے 92. اچھا اب میں اس کو ابھی میں واپس چلتا ہوں. اس کو میں بند کروں گا یہاں سے. ذرا دیکھیں گے آپ، اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو دیکھیں، یہاں سے ہم بند کریں گے. یہ نوافذ اس میں لکھا ہوتا ہے، یعنی یہ ونڈوز جمیع اغلاق جمیع تبویبات. ویسے یہ ہم یہاں پر واپس آ گئے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بہت سارے ایقونے موجود ہیں اوپر. یہ شروع میں یہاں پر، اور پھر اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد. ابھی میں آپ کو صرف تعارف کروا لوں، اس کے بعد پھر ایک ایک چیز کی طرف آتے ہیں. جو سب سے پہلے ہے یہ والا، اس میں اگر کوئی کتاب ہم کھولنا چاہتے ہیں، کوئی کتاب ہم پڑھنا چاہتے ہیں، یا کوئی ہم سیکشن کیٹیگری میں ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز، یہاں پر کوئی عبارت تلاش نہیں کر رہے ہم کتابوں میں ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتابیں کون کون سی ہیں اور اس کے اندر کون کون سی کیٹیگری موجود ہیں اور کون سی کیٹیگری میں کون کون سی کتابیں ہیں. یا پھر ہم یہاں پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جائیں گے، سب سے جو پہلے آپشن ہے یہ یہاں سے جائیں گے. اچھا یہ لکھا ہے سامنے، دیکھیں لکھا ہے اختر کتاباً. آپ کتاب کا انتخاب کیجیے. جو دوسرا آپشن ہے یہ دیکھیے، ہم نے اس کے اوپر ماؤس لے گئے کرسر تو اس کے اوپر لکھا ہے القرآن الکریم، اور کنٹرول کیو سے بھی کھول سکتے ہیں. یہاں پر قرآن کریم کے متعلق چیزیں موجود ہیں. اب میں نے یہاں پر کلک کیا تو یہ آپ کو قرآن کریم کے متعلق باتیں آ گئی. اس کی تفصیل میں آپ کو پھر بتاتا ہوں. اور یہاں پر یہ ہے آپشن سرچ کا.
جو ہمارے لیے بہت اہم ہوگا اور جو زیادہ تر ہمارا کام ہوگا وہ یہیں سے ہوگا. یہاں پر سرچ کتابوں کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں, یہاں پر ہم سرچ کر سکتے ہیں کسی کیٹیگری سے بھی, یہاں پر ہم سرچ کر سکتے ہیں کسی سال سے بھی. آپ کو یہ پتہ چلا کہ کوئی عالم دین ہے, ان کا انتقال ہوا ہے 7ویں صدی ہجری میں, لیکن آپ کو اس عالم دین کا نام بھی نہیں معلوم, کتاب بھی نہیں معلوم, تو یہاں پر بھی یہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ جتنے علماء تھے 7ویں صدی ہجری میں ان کا آ جائے گا. کسی ایک سال میں آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں. آپ اندازہ کیجیے, مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری کے آخری سال میں یعنی 99 میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سے عالم نے کیا کام کیا. آپ کوئی تاریخ کا کام کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کام ہو سکتا ہے, اس نوعیت کے کام ہوتے ہیں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, اس نوعیت کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ لغت کا کام کر رہے ہیں اور لغت میں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے یا پھر حضور کی ہجرت سے پہلے, یہ لکھا ہے نا قبل القرن الاول الہجری, اس سے پہلے کی جو معلومات ہے, جو کتابیں ہیں, اس لفظ کو کس نے کیسے استعمال کیا, تو پھر آپ یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر آپ چیز تلاش کریں گے. پھر یہاں پر جاہلی دور کے دواوین ہوں گے, پھر ابیات ہوں گے, پھر اشعار ہوں گے, کوئی کتابیں ہوں گی, کچھ ہو سکتا ہے کچھ اس ٹائپ کی چیزیں مل جائے آپ کو. ایک یہاں پر آپشن ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے, اس پہ اوپر لکھا ہے لوحۃ التحکم, کنٹرول پینل, اور نشان سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا. تو یہاں پر یہ ہمارے لیے کنٹرول پینل ہے, ہم یہاں پر بھی کچھ کام کریں گے. یہاں سے ہم اپنی لائبریری بنانا چاہتے ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کوئی کتاب ورڈ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. آپ کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی ترجمہ کر رہے ہیں کسی کتاب کا, آپ کو بار بار ایک صفحہ لینا یا کاپی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو آپ ورڈ میں لے لیں. آپ لینا چاہتے ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں جو ہم یہاں پر کریں گے. یہاں پر یہ جو آپشن ہے یہ ہے مؤلفین کا, یعنی جتنے بھی یہاں پر مصنف ہیں جن کی کتابیں یہاں پر موجود ہیں ان کا ترجمہ, ان کے بارے میں مختصر سا تعارف, اور ان کی کتاب کے بارے میں بھی مختصر سا تمام. اور یہ بھی مثال کے طور پر امام رازی کی کتنی کتابیں ہیں یہاں پر, امام سیوطی کی کتنی کتابیں ہیں یہاں پر, تعارف بھی, کتابوں کا تعارف بھی, اور ٹوٹل ان کی کتابیں کتنی ہیں, اور یہ ہیں. امام ابن حمام کی کون کون سی کتابیں ہیں, صاحب ہدایہ علامہ مرغنانی کی کون کون سی, ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں. مصنف موجود ہے, مصنف کی کتابوں کا اگر آپ کو پتہ نہیں یا کام کر رہے ہیں آپ اس نوعیت کا ہے وہ, کہ ان کی ساری کتابیں آپ کو چاہیے جو یہاں پر موجود ہیں, اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں وہ کتابیں, تو 1 سیکنڈ میں آپ کو پتہ چلے گا, اور ان کے تعارف میں بھی فوراً. اس کے بعد یہ جو آپ کام کرتے ہیں ڈائری کے طور پر, ہم جب کام کرتے ہیں تو ہم کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم چیزیں کچھ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بارے میں. اور یہ ویسے تو یہاں پر مساہمہ لکھا ہے, مطلب اگر آپ ان کو کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور چونکہ یہ سرکاری طور پر ویسے یہ ہے, اگرچہ اس کو بہت سارے ادارے چلاتے رہے ہیں, اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اب سعودی حکومت کے پاس ان کے ساتھ چل رہا ہے, لیکن یہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, کہ اب بھی کچھ NGOs یا کچھ اہل الخیر ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں, جو اس پر کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے بہت بڑا کام ہے. آپ دیکھیں کہ صرف کتاب نہیں, بلکہ ابھی جب ہم اس کے تفصیل میں جاتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو ٹھیک طریقے سے لکھنا, اس کے صفحہ نمبر اس کو لکھنا, اس کی PDF کا اس کے ساتھ ربط کرنا, کہ کوئی بھی عبارت جب ہم کلک کرتے ہیں اس کی PDF کھلتی ہے, اس کے اوپر ٹھیک طریقے سے اس کے اعراب, زیر زبر, تشکیل مکمل اس کی ٹھیک لکھنا, اور پھر جب ہم تشکیل زیر زبر سے ہم تلاش کرتے ہیں وہ چیز ویسی کی ویسے ہمیں مل جائے, اور اس کی مطلب جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے حقوق حاصل کرنا. ظاہر ہے کہ عرب ممالک میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی کتاب بغیر اجازت کے آپ ڈال نہیں سکتے. ہمارے ہاں تو جو بھی جس کا جو دل چاہتا ہے نا تو ہمارا چھاپ بھی دیتے ہیں لوگ. میں ایک مثال بتاتا رہتا ہوں اپنے پروگراموں میں, کلاس میں بھی, کہ ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر محمد خیر ہیکل, بہت بڑی شخصیت تھی,
وہ کبھی کبھی کلاس میں ہمیں کہتے تھے، ہم ریسرچ تقریباً میں نے ان سے پڑھی، تو کہتے تھے کہ آپ لوگ جو پاکستانی ہیں نا، آپ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں. تو کیوں بھائی؟ تو کہتے ہیں کہ ان کا تھیسس تھا اسلامی سیاست کے حوالے سے، بڑا شاندار تھیسس تھا، بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہوا، بہت ساری زبانوں میں. اور یہاں تک کہ جس ملک میں تھے ان پر ان لوگوں نے پابندی بھی لگا دی. بیچارے یونیورسٹی میں تھے، پھر یونیورسٹی سے باہر ہو گئے، پھر آئے، اور پھر وہ بہت زیادہ پھر بات نہیں کرتے تھے کچھ اس ٹائپ کی، جو آج کل ہمارے ملک میں حالات چل رہے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو کہنے لگے کہ بھائی میری کتاب بغیر اجازت پاکستان میں کسی نے چھاپ دی. تو یہ بتاتے تھے. تو ایک دفعہ ہم نے کہا استاد صاحب بڑی مہربانی ان کی کہ انہوں نے آپ کے نام سے چھاپ دی. یہ بھی بڑی مہربانی ان کی. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کتاب اٹھا کر اپنے نام پہ ہی چھاپ دے، تو تب بھی کوئی نہیں پوچھتا یہاں. تو ہمارے ہاں تو حالت اس ٹائپ کی ہے، خیر، لیکن عرب ممالک میں یہ مسائل زیادہ ہیں. اچھا، جو اردو کے مکتبے ہیں نا، جو اردو کے مکتبہ، جو ایک تو دعوت اسلامی کا ہے المدینہ لائبریری کے نام سے، وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، آپ کے استعمال میں ہوگا، نہیں تو آپ اس کو ضرور استعمال میں رکھیں آپ. اس کے ساتھ ایزی قرآن و حدیث ہے، مکتبہ جبریل ہے، مکتبہ شاملہ بھی ہے. ان سب کے اندر بہت ساری کتابیں موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں. ایزی قرآن و حدیث میں اردو کے سارے ترجمے موجود ہیں، اور بلکہ تفسیریں بھی زیادہ تر موجود ہیں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے، خیر وہ بھی. تو یہاں پر بھی کچھ معاملات ہوئے ہیں، لیکن اس حد تک نہیں ہوئے، حقوق کے معاملات نہیں ہیں جو عربوں میں ہیں. تو مطلب یہ کہ ایک بہت بڑی ایک ویلفیئر ہے جو یہ کام کر رہی ہے. ہم تو ان کے لیے دعائی دے سکتے ہیں، اور اگرچہ ہمارے پاس یا کچھ ایسا ہوتا، کاش کہ ایسا ہوتا کہ فکری طور پر تمام جو افکار کے لوگ ہیں، مسلکی طور پر ان کی بھی کتابیں سب کی شامل ہوتی تو کیا ہی بات ہوتی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال پھر بھی ایک دین کا بہت بڑی دین کی خدمت ہے. تو ہم تفصیل سے جانے سے پہلے اگر کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم تفصیل میں چلتے ہیں. اور پھر ذرا ہمیں بتائیں کہ اب آپ لوگوں کی کیا صورتحال ہے. کوئی ڈاؤن لوڈ ہوا، کچھ سسٹم کھلا، کچھ چلا شاملہ کہ ابھی تک وہیں زیرو پہ ہیں آپ؟ اس صورت یہاں تک پہنچ گئے کہ ابھی تک نہیں؟ میں اس کو یہ یہاں سے بند کر رہا ہوں، ذرا دیکھتے رہیے گا. یہ یہاں سے ہم اس کو بند کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں بند ہو گئی. اب یہاں تک پہنچ گئے آپ لوگ کہ نہیں پہنچ گئے ابھی؟ اچھا، اب ہم کچھ اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں. اچھا، یہ جو سب سے پہلا جو یہاں پر نشان ہے، یہ اختر کتاباً، اس کو ذرا دیکھیے گا. اس میں سب سے اوپر لکھا ہے الکتب. تو یہاں پر ہم کسی بھی کتاب کا نام لکھیں گے تو وہ کتاب آئے گی، کسی بھی کتاب کا. مثال کے طور پر اگر آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں، فتح جی ہم فتح القدیر لکھنا چاہ رہے تھے. دیکھیں، ہم نے ایک لفظ لکھا، وہ پورے لفظ دے دے گا آپ کو، سارے کے سارے لفظ دے دے گا. اس سے بہت پہلے شاملہ ہوتا تھا جس کے اندر ایسا آپشن نہیں ہوتا تھا، آپ کو پورا لکھنا ہوتا تھا، ورنہ وہ کچھ بھی نہیں دیتا تھا. فتح القدیر. اب یہ فتح القدیر ان چار کتابوں میں جو نام ہے نا، ان کے اندر یہ فتح القدیر ہے. مثال کے طور پر اگر میں بخاری لکھوں گا تو شاید وہ سینکڑوں رزلٹ کھلیں گے، تو پھر ہمیں پورا نام لکھنا پڑے گا، صحیح البخاری. اور کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو
نام کے اعتبار سے دوسروں سے ملتی جلتی نہیں ہے، تو وہاں پر پھر ایک تھوڑا سا نام لکھنا بھی کافی ہوگا۔ تو العنایہ شرح الہدایہ اور فتح القدیر اس کے حاشیے پر ہے، اور فتح القدیر جو کتاب ہے پوری، اور فتح القدیر للشوکانی یہ تفسیر کی کتاب ہے، تفسیر فتح القدیر، اور پھر استنباطات الشوکانی فی تفسیر ہی فتح القدیر، یہ بھی تو 4۔ اب آپ کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں، کتاب کو، تو ہم اس کے اوپر کلک کریں گے۔ میں یہ اچھا یہاں پر یہ دیکھیے، اس کا یہ آپشن ہے، اس کو بند بھی کر سکتے ہیں۔ میں جیسے اس کو کرسر کو لے جاتا ہوں تو یہ پوری کی پوری اس کے بارے میں جو معلومات ہے وہ ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے۔ یہ کتاب کھل گئی، اور اب یہ کتاب کی جو تقسیم ہے، یہ کتاب کی یہ تمام جو اس کے اندر کتب ہیں، تو کتاب خطبہ کے بعد کتاب الطہارات، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، اور اگر ہم کسی کتاب میں جائیں گے، مثال کے طور پر کتاب الحج میں، اور کتاب الحج کے نیچے جو ابواب ہیں پھر وہ ابواب بھی ہیں اس کے اندر۔ آپ طالب علم ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، 10 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں، یہ تشریح کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہیں پہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہم تھوڑی بریک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ یہیں سے۔ اور اس کے برابر میں عناوین، یہ عناوین اس کے اندر ہیں، اور البحث فی الکتاب، اگر ہم یہاں پر کلک کریں گے تو یہ صرف اسی کتاب میں یہ سرچ کرے گا، صرف اسی میں، باقی کتابوں میں نہیں، کیونکہ ہم نے ایک کتاب کھولی ہے تو اسی کے اندر ہی ہم سرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے برابر میں یہ لکھا ہے کتب من نفس القسم، یعنی اگر ہم اسی کیٹیگری کی، اسی سیکشن کی باقی کتابوں کو بھی تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کون سے فن میں کتاب ہے، تو ہم یہاں پر کلک کریں گے اور یہ نیچے ایک لسٹ کھل جائے گی، اور یہ ظاہر ہے کہ فقہ کی کتاب ہے، تو جو فقہ کی باقی کتابیں ہیں وہ بھی اس کے نیچے آ گئی۔ اور اگر کوئی عقیدے کی کتاب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو پھر عقیدے کی کتابیں آ جائیں گی، اگر کوئی تفسیر کی کتاب پڑھ رہے ہوں گے تو پھر تفسیر کی کتابیں آ جائیں گی، اور پھر اگر کسی اور کتاب کو آپ پڑھنا چاہیں گے تو پھر یہاں پر کلک کریں گے تو پھر وہ کتاب یہاں سے یہاں پر وہ دوسری کتاب کھل جائے گی۔